السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین۔ ہاں سسٹرز، آج ہم تجوید کا جو رول کیا ہے، وقف کے آگے کا رول آپ چاہتے تھے وہ ہم لے کے آئے ہیں۔ ہاں، ہم اب انشاءاللہ آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، وقف کا پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ جب بھی زبر، زیر، پیش اور دو زیر اور دو پیش جب بھی آئے تو جزم لگانا ہے، اور دو زبر کیا ہو جائے گا، ایک زبر بن جائے گا۔ اب اس کا جو قانون یہاں حمزہ پہ بھی لگتا ہے۔ اب یہاں وقف کا کیا کہ اور کچھ احکام کس کے بارے میں، پہلے حمزہ کے بارے میں۔ حمزہ میں بھی وہی قانون لگے گا، لیکن حمزہ کا آپ میں پہلے ایک بار بتا دوں کہ حمزہ ایک ایسا یہ ہے، حرف ہے کہ جس کے اوپر جبھی بھی جزم ہو، اونلی جزم، اونلی سکون ہو، یعنی دیکھو حمزہ پر جب ہو جزم تو کیا کرنے کا، اسے جھٹکے سے ہی پڑھا جاتا ہے، ایسا پڑھا جاتا ہے، لبئس حمزہ۔ ہاں، میں دیکھو بتاتی ہوں، آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں، دیکھیں، بئس، حمزہ پہ کیا ہے یہاں پہ جزم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں حمزہ بیچ میں آیا، لیکن یہ کبھی بھی کہاں بھی جزم لگے گا تو حمزہ پر جھٹکا دینا ہوگا۔ ابھی دیکھو کیسے میں پڑھوں گی، لبئس، ہاں، حمزہ ہے، بی ہے، لام زبر لا، با زیر بی، حمزہ جزم، لبئس، تو ہی اس کا حق ادا ہوگا۔ یہ حمزہ کا جزم کا حق ادا کب ہوگا، جب اس کو تھوڑا سا ہم جھٹکا دیں گے۔ جھٹکا مطلب ایسا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لبئس، ہاں، ٹھیک ہے۔ تو اب حمزہ کا آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ حمزہ جب بھی جزم کے ساتھ ہو تو اس کو جھٹکے سے پڑھنا ہے۔ اب جب حمزہ آخر میں آئے اور ہمیں رکنا ہے تو اس پر حمزہ پہ چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ہم اور ایون دو پیش اور یا دو زیر، یہ سارا کچھ بھی ہو، حمزہ پہ آئے اور وہ آخر ہو، حروف کے آخر میں ہو، اور نہیں، لفظ کے آخر میں ہو اور وہاں پہ رکنا ہے، ہمیں وقف کرنا ہے۔ میں اگزامپل سے آپ کو بتاؤں گی، اب گھبراؤ مت، ٹھیک ہے۔ تو وقف کیسے کریں گے، دیکھا بھائی یہاں پر حمزہ پہ کیا ہے، پیش، یشاء پیش ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو جب رکنا ہے مجھے، یہاں پہ چلے، یہاں پہ کیا آیا، یہاں پہ رکنا ہے مجھے، آیت ختم ہو رہی ہے یا میں رک گئی یا جیم یا علامت ہے وقف کی، تو میں کیا کروں گی، کیسے پڑھوں گی، یشاء، تھوڑا اس کا جھٹکا آئے گا، یشاء، ٹھیک ہے۔ اور ایگزامپل لیتے ہیں، دیکھیں، ما ان، ہاں، دو زیر ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ مجھے وقف کرنا ہے، سپوز یہاں آخر میں حمزہ آیا ہے تو اس کو بھی جزم ہی دیا جائے گا، سیم قانون، لیکن کیا ہوگا، اس کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، ما، ہاں، حمزہ کو کیا ہوگا، جھٹکا آئے گا، اس کو حمزہ کا جھٹکا کہتے ہیں اردو میں، اور احکام حمزہ میں یہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی دیکھیں، زبر زیر پیش آ گیا تو بھی جزم لگے گا، اور اس کے ایگزامپل میں بعد میں بتاتی ہوں۔ اور دو پیش اور دو زیر، سیم پہلے کے جیسا قانون کے، دو پیش اور دو زیر آیا تو بھی جزم لگے گا اور جھٹکا آئے گا۔ لیکن یہاں ایکسیپشن کب آئے گا، اگر حمزہ پر دو زبر آیا تو اس کے ساتھ تو الف تو نہیں ہوتا، کیونکہ حمزہ خود الف ہے، تو دو زبر آئے تو پھر کیا، سیم قانون لگے گا، زبر کا ایک زبر بن جائے گا دو زبر کا، لیکن وہ اس کا پڑھنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ کیسے، دیکھیں، بنا ان ہے نا، تو بنا ان، اب میں یہاں پہ وقف کر رہی ہوں، رک رہی ہوں، تو کیا بن جائے گا، بنا اب یہ جھٹکا نہیں ہوگا، یہاں پر پورا پڑھیں گے ایک کاؤنٹ تک، بس، دو کاؤنٹ تک، ایک حمزہ کا کاؤنٹ کا اٹ سیلف، حمزہ اٹ سیلف کا اور ایک زبر کا بنا بس اتنا، اس کو نہ زیادہ بڑھانا ہے نہ کم کرنا ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے۔ دیکھیں فرق پتہ چلا نا، کہ یہاں پر ما ہے نا، بنا
فرق پڑا. یہاں پر حمزہ آیا, جھٹکا آیا, جھٹکا آئے گا اور بالکل ایک چھوٹا سا جھٹکا دینا ہے. یہاں پر تقریباً 2 کاؤنٹ تک پڑھنا ہے, بہت زیادہ اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھو دوسرا ایگزامپل 2 زبر کا, نساء ان. اب میں یہاں رک رہی ہوں, 2 زبر ہے, حمزہ ہے, ہاں 2 زبر ہے, پھر کیا بن جائے گا, نساء. آ پڑھنا ہے, آ نہیں پڑھو گے تو غلط ہو جائے گا. یہ آ کو پڑھنا ہے 2 کاؤنٹ کے ساتھ, اور یہاں بھی حمزہ کو پڑھنا ہے لیکن جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے, ورنہ یہ اس کا ہم حق ادا نہیں کریں گے, نہیں ہوگا ہم سے حق ادا. ٹھیک ہے, یہ حمزہ کا ہو گیا. سیم قانون لگے گا لیکن حمزہ کیونکہ الگ طریقے سے پڑھتے ہیں اس لیے اس کا قانون تھوڑا مطلب وقف کا احکام میں تھوڑا ڈفرینس آتا ہے. چلے اب دوسرا ایک ہے تا مربوطہ. کیا بولتے ہیں اس کو, یہ گولتا ہے نا, دیکھیں ایسا تا ہوتا ہے, ایسا تا ہوتا ہے, کبھی ایسا تا آتا ہے, آخر میں آتا ہے, یہ لفظ کے آخر میں آتا ہے قرآن میں ہمیشہ, تو اس کو گولتا بولتے ہیں. تو یہ گول تا جو ہوتا ہے نا, اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں. تو تائے مربوطہ کا ہمیشہ یہ قانون ہے کہ آپ کنٹینیوشن میں پڑھیں گے تو تا کا ساؤنڈ آئے گا, لیکن اب کبھی بھی اس پہ رکیں گے, اس کا کوئی بھی لفظ پہ رکیں گے تو وہاں احکام چینج ہو کے وہ ہا بن جاتا ہے. امیجن تا مربوطہ ہا میں بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیسا ہا, یہ ایسا والا جس پہ جزم ہو جائے, ہا ہا, ہاں ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا وہاں ہوا نکلتی ہے تو تھوڑا جھٹکا آتا ہے, لیکن ابھی ہم بتاتے کس طرح وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہاں اب دوسرا پوائنٹ یہ رہے گا, آپ کو انشاءاللہ آپ کو نوٹس مل جائیں گے, آپ گھبرائیں نہیں. یہاں پر قانون کیا بنے گا کہ یہ تا مربوطہ پہ, جو یہ تا مربوطہ ہے نا, تا مربوطہ, اس پہ 2 زبر ہو, 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو. ہمیشہ تو یہی رہتا ہے کیونکہ تنوین آخر میں ہوتی ہے تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے. زبر زیر پیش بھی ہو تو بھی, ہاں تو کیا ہوگا, وہ جزم بن جائے گا, کچھ بھی ہو, اور وہ ساؤنڈ تا کا ہاں میں بدلی ہو جائے گا. میں ابھی آپ کو ایگزامپل بتاتی ہوں. دیکھیں الرحمتن ہے, ہاں الرحمتن, میں یہاں رکی, یہاں تا مربوطہ, دیکھیں آپ نے تا مربوطہ, تو کیا بن جائے گا, الرحمہ, مہ ہا نکلے گا تھوڑا سا, مہ الرحمہ, یہ ہا گلے کا ایک دم بیچ کا, اور یہ ہا اقصا سے نا, تو الرحمہ, ہاں ایسا جب ہوا آپ کی باہر آنی چاہیے تھوڑی, الرحمہ. ٹھیک ہے, دوسرے دیکھیں الجنتن, میں کنٹینیوشن پڑھوں گی تو یہ 2 تنوین کیا میں ساتھ میں پڑھوں گی, لیکن اگر جب میں یہاں رک رہی ہوں تو کیا بن جائے گا, الجنہ, ہاں ہاں الجنہ, ہاں نکل رہا ہے اپنا, جو اس کے سلولی پڑھنا, مطلب ہوا نکل رہی ویسے, اور تھوڑا سا جھٹکا آتا ہے, بہت زیادہ جھٹکا نہیں دینا ہے, الجنہ. ہاں اب دیکھو دوسرا ایک ایگزامپل, مرودیتن, مرودیتن, ٹھیک ہے, دعد یا تن. اب یہ 2 زبر ہیں, اب میں یہاں پہ وقف کروں گی, رکوں گی, آیت ختم ہو رہی ہے, یا میں بیچ میں جیم آ رہا ہے, تو آ رہا ہے, جو بھی علامت وقف آ رہا ہے, میں آگے اس کو رک رہوں گی تو کیا پڑھوں گی, مرضیہ, ہاں نکلے گا, مرضیہ. ٹھیک ہے, دوسرا دیکھیں لمزتن, تنوین 2 کسرہ, لمزتن, ز, ہاں, پھر یہاں پر میں رکوں, لمزہ, کیا ہوگا, لمزہ, ہاں پہ یعنی تا مربوطہ کا تا نکل جائے گا اور ہاں پہ جزم ہو جائے گا, لمزہ. اب یہاں ایکسیپشن نہیں ہے, یہاں کچھ بھی ہو, کوئی بھی حرکت ہو, 2 زبر 2 زیر 2 پیش, تو وہ جزم میں تبدیل ہو جائے گا. یہاں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, تا مربوطہ ہاں میں بدل جائے گا, بس یہی ایک قانون ہے. ٹھیک ہے, اور 2 ہم آگے بتائیں گے انشاءاللہ.